حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا لیڈری اور علم میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ دونوں جمع ہو جائیں. اگر لیڈری ہے تو علم نہیں ہے, علم ہے تو لیڈری نہیں ہے. فرمایا کہ ایک بندے نے اس قانون کو توڑا, علم بھی تھا اور لیڈری بھی تھی. فرمایا وہ مفتی محمود ہے. سمجھ رہے؟ حضرت اقدس کا بیان ہے مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بس ایک بندے نے ہمیں حیران کر دیا کہ اس کا علم بھی اس کے پاس ہے اور لیڈری بھی اس کے پاس ہے. مولوی صاحب بڑے آدمی تھے, درس تدریس کا موقع نہیں ملا, بہت بڑے آدمی تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ترمذی لکھی ہے امام ترمذی, لیکن وہ شاید ترمذی اتنا نہیں سمجھتے تھے جتنا مفتی محمود نے سمجھا. ترمذی کا جو ان کا درس ہوتا تھا, خاص طور پر ترمذی کا درس, حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ پڑھا رہے تھے. تو ہمارے علاقے کے علماء, ان کے شاگرد, وہ بتاتے ہیں اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. تو مسجد حضرت شیخ القرآن کے اوپر ہے, اس میں تعلیم القرآن میں, وہاں راجہ بازار میں مسجد اوپر. تو حضرت جی کو جیسے پتہ چل گیا, قرآن مجید بند کر کے دوڑا, اور طلبہ بیٹھے ہوئے ننگے پاؤں جا کر کے پنڈی کی شدید گرمی میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے کار سے نکلا تو مفتی صاحب کا سر چوما, پیشانی چوما, اور ہاتھ پکڑ کر کے سیدھا لایا اس کو کلاس میں لایا, پانی پلایا اور فرمایا کہ سبق پڑھاؤ. تو حضرت شیخ القرآن جہاں سے پڑھاتے تھے, جہاں ترجمہ پہنچا تھا, مفتی محمود نے وہاں سے چلایا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے مولوی صاحب؟ بہت مشکل ہے. حضرت صاحب مفتی صاحب نے اس سے آگے صفحہ 2 صفحہ پڑھایا, اور اس کے بعد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت کو رخصت کیا, کوئی مشورہ تھا, ان کا مشورہ ہو گیا, رخصت کر کے باہر جب نکلے, گاڑی میں بٹھائے, واپس آئے, سبق پہ بیٹھا تو شیخ القرآن رونے لگے. مولانا غلام اللہ کہا دیکھا آپ نے میرے دیوبند کے جوان کو, دیکھا بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھایا اسے, ایسا کوئی ماں کا لال کر بھی نہیں سکتا. سمجھے؟ حضرت شیخ تو بڑے عاشق تھے علماء دیوبند کے. ہمارے کچھ ٹٹو مناظر آپ کے, میں ان پہ لعنت بھیج سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں, بے غیرت دنیا کے, جو نہمیر کے بھی قابل نہیں ہے, خنزیر. میرے رب نے ان کو الگ ایسا کر کے دنیا کے لیے عبرت بنایا. میں نام نہیں لیتا, اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا تو اکابرین کے پیچھے اس کو لگا لیتا ہے. ان مناظرین کا قصہ اگر آپ کو بتا دوں, ملک در بدر ہو گئے, ملک سے نکل گئے. اللہ نے ایسا رسوا کر دیا, جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کو مرزا غلام اللہ کہتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو, مسائل میں اختلاف رہتا ہے. بخاری سے ہمارا اختلاف ہے, ترمذی سے ہے, نسائی سے ہے, ابو داؤد سے ہے, ابن ماجہ سے, مسائل میں اختلاف رہتا ہے, مفسرین سے ہے. لیکن اس طریقے پر یہ ہے کہ کسی عالم کا علم, یہ تو تیمور لنگ تھا بے غیرت دنیا کا, تیمور الاعرج, جو جس نے پہلے تفتازانی کو سر پہ چڑھائے ہوا تھا. پھر یہ کہ تفتازانی اور سید شریف جرجانی کا مناظرہ ہوا. تفتازانی کے زبان تیز چل نہیں رہی تھی, سید شریف جرجانی جیت گیا تو تیمور لنگ نے سید شریف جرجانی کو سر پہ رکھا. سمجھے؟ اس کو اللہ کا بھلا کرے سر پہ رکھا اور تفتازانی کو گرایا. اور تفتازانی آپ نے دیکھا جا کر کے 22 محرم کو اس صدمے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اس قسم کا بے غیرت بادشاہ اور ایسے جاہل اور اجہل, کسی ایک مسئلے میں اگر کسی کی زبان پھسل گئی, سید شریف جرجانی کو اس نے سر پہ رکھا اور تفتازانی کو نظر انداز کر دیا. تفتازانی کا انتقال ہو گیا. پھر تفتازانی کا کوئی شاگرد تھا, اس نے کہا سید شریف جرجانی کو, ماں کا لال تیار رہنا, دیکھ لوں گا کہ تجھے. ان دونوں کا آپس میں پھر اللہ کا بھلا کریے کہ مناظرہ ہو گیا, اور اس نے سید شریف جرجانی کو دے مارا, ادھر پھینکا. تفتازانی کا شاگرد تھا. پھر تیمور لنگ نے سید شریف جرجانی کو کہا نکل جائے یہاں سے, بندہ ہے یہ. تو یہ اس بادشاہ کی جو ہے نا خباثت ہے, اس کی یہ ہے کہ جہالت ہے, کہ جو اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت شیخ القرآن کا اختلاف تو ہوگا, لیکن علماء دیوبند کا بڑا عاشق تھا. علامہ شاہ کشمیری کے شاگرد, اور مولانا یہاں سے کراچی سے اور پاکستان سے بھیک مانگ کر کے دیوبند پہنچا تھا پیسہ. اتنا عاشق تھا, دیوبند کا نام لے کر کے چیخ مار کر کے روتا تھا.
لیکن اس کو بھی مرزا غلام اللہ کہنا.